پھینک رہے اور کہہ رہے باجی آجو پوچھا مار دو یہاں پہ کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان اللہ ینظر الی قلوبکم بفور وی انٹر رمضان. الحمدللہ ابھی تک کچھ دن ہے. وی نیڈ ٹو ایویلیویٹ آور سیلوز، نو یور سیلف. کہ طٰہٰ تم پچھلے رمضان تمہیں قرآن کتنا آتا تھا، اس رمضان کتنا آتا ہے؟ تمہارے میں پچھلے رمضان جو کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ اس رمضان ابھی تک ہیں یا نہیں ہیں؟ Did you get rid of them or not؟ جو گناہ میرے اور آپ میں تھے ہم نے ان کا چھٹکارا پایا؟ پورا سال گزر گیا یا نہیں پا سکے ابھی تک؟ جو ہمارے اندر ایک ٹائم ویسٹنگ کی بیماری تھی، یا کسی سے برا بولنے کی بیماری تھی، یا کسی کی غیبت کرنے کی، یا غصے کی بیماری تھی، اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہ کر پانے کی بیماری تھی، کیا میں نے ان پہ قابو پا لیا یا نہیں پا لیا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لو، اپنے آپ کا احتساب کر لو، اکاؤنٹیبل ٹھہرا لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. سو ایویلیویشن کا مہینہ ہے یہ. اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ میں لاسٹ رمضان کہاں تھا اور اس رمضان کہاں ہوں، اور اپنے آپ کو ابھی سے بہتر کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اینڈ رمضان از اے منتھ آف چینج. واللہ جتنی اپرچونٹیز رمضان میں، جتنے دروس، جتنے مساجد میں ماحول، ایک پوری دنیا میں مسلم ورلڈ میں ایک نیکیاں کرنے کا ماحول تھا. پورے سال میں آج تک مساجد میں اتنے پروگرامز نہیں ہو رہے ہوتے. پورا سال کسی بھی مہینے میں اتنی تراویح اور تفسیر کے پروگرامز اور لرننگ کے پروگرامز، اور انسان میں جوش و جذبہ، ایک عجیب سا ایک انرجی آئی ہوتی ہے ٹو ڈو گڈ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت ہے اس مہینے کی. جو شخص اس مہینے میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکا وہ کسی مہینے میں چینج نہیں کر پائے گا پھر. And people ask me, how did you change yourself? Wallahi, one of the biggest reasons of changing myself was Ramadan. کیونکہ الحمدللہ جب میرا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ کے فوراً سے کچھ دن بعد آئی ریمبر مجھے بھی اسٹیچز لگے ہوئے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا. اینڈ میں نے پہلے کچھ دن روزے نہیں رکھ سکا اور تراویح بھی نہیں جا سکا، لیکن آئی فیلٹ گلٹ. حالانکہ اس ٹائم میں دین میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو کور کر کے کہ میرے اسٹیچز کوئی نہ دیکھ لے، I went to the مسجد اور کچھ دن کے لیے تراویح پڑھی وہاں پہ، کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا. اور وہ رمضان ایک is a month of change. This is the biggest opportunity. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا گفٹ دیا ہے. ہم اس گفٹ کو کیسے ویلیو کریں گے؟ Ask yourself. ایک دوست آپ کو گفٹ دیتا ہے، امیجن 25,000 کا کوئی ایک شنیل کا پرفیوم دیتا ہے آپ کو، اور اگلے دن وہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے ٹوائلٹ سے آپ اسے صاف کر رہے ہیں یا پھینک رہے اور کہہ رہے باجی آجو پوچھا مار دو یہاں پہ. Would he feel happy کہ یار کمال تم نے استعمال کیا، I'm really happy؟ یہ وہ تب خوش فیل کرے گا جب آپ عید پہ یا اسپیشل مومنٹس پہ اس کو یوز کریں گے. کیونکہ انسان جو گفٹ دیتا ہے نا، اگلا اس کی ویلیو کرے تب اسے خوشی ہوتی ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہم پہ. کتنے لوگ لاسٹ رمضان میں زندہ تھے؟ ہم تو ایک کووڈ کے پینڈیمک سے گزرے ہیں. ابھی تو آپ کو درجنوں کے حساب سے لوگ یاد ہوں گے جو لاسٹ رمضان زندہ تھے، اس سال زندہ نہیں ہیں. I can count right now more than 10 to 12 people جو میرے فوراً سے یہ فنگر ٹپس پہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. بلکہ ہم کل رات کو ہی ایک بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب کچھ دن پہلے فوت ہوئے، اور ایون جب ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک بھائی نے کہا کہ میری خالہ کے لیے بھی دعا کریں، وہ آج وینٹیلیٹر پہ گئی ہیں. اینڈ وائل وی ور سٹنگ ہی گاٹ اے کال کہ شی ہیز پاسڈ اوے اینڈ ہی رین. couldn't see رمضان. یا اللہ couldn't see رمضان. رمضان سے 7-8 دن پہلے وفات. میرا اور آپ کیا بنے گا؟ آر وی پریئنگ ٹو اللہ یا رمضان دینا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ بھائی یہ جنتوں کے درجات بلند کر دیتا ہے، یہ گناہ معاف کروا دیتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا. 2 صحابی تھے، بڑے قریبی دوست تھے. ایک بہت زیادہ ایکزرٹ کرنے والا، جہاد کی تڑپ اور نیکیوں میں بڑھ چڑھنے والا، اور ایک اس سے تھوڑا نیچے سٹیپ پہ تھا. جو صحابی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا تھا وہ جہاد پہ گیا اور شہید ہو گیا. اللہ اکبر. they were happy کہ الحمدللہ شہادت کی موت نصیب ہو گئی. دوسرے صحابی اگلے سال طبعی موت مرے، یعنی he died a normal death, no جہاد یعنی not شہادہ. طلحہ بن عبید اللہ میں دونوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور جنت میں جانے کی لائن میں جو شخص 1 سال بعد مرا وہ پہلے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے جا رہے ہیں، اور جو شہید تھا، اللہ اکبر، شہید کا کیا مقام ہے، وہ بعد میں. He was surprised. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے کیسے، یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کا رمضان ہی کاؤنٹ کیا؟ اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے قیام اللیل پڑھا، اس نے صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے رب سے دعائیں کی، اپنی نیتوں کو صاف کیا، اپنے گناہوں پہ رویا. کیا تم نے وہ کاؤنٹ نہیں کیا؟
Wallahi, one Ramadan can make a big difference in our lives. So ask yourself, how much are you prepared for this Ramadan? And starting on with the first very point, before you and me enter this Ramadan, act on these 10 points and write them, اور ان کو حفظ کر لیں، پہ ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں. Number first point is purify your intentions. Purify your intentions. کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جب بھی اس میں داخل ہونے لگیں، ہمیشہ دیکھ لیں کہ میری نیت کیا ہے. کیونکہ تمام تقریباً محدثین نے سب سے پہلی حدیث کیا لکھی اپنی کتابوں میں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہی ہوتا ہے. اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو وہ جان لے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن اگر اس نے ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی یا مال کمانے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. میں اور آپ رمضان میں کیوں انٹر ہو رہے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں. کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں ویٹ لاس کے لیے؟ کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں کرکٹ میچز اور افطاریاں اور پروگرام اور ٹرانسمیشنز اور نیٹ فلکس کی سیریز انجوائے کرنے کے لیے؟ کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں وہ جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدر ضرور سب ہوتا ہے؟ یا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنے رب کو دوبارہ سے پانے کے لیے، اپنے گناہوں پہ رونے کے لیے، قرآن سے دوبارہ ایک لاسٹ کنیکشن بنانے کے لیے؟ آسک یور سیلف. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے چہرے کو اور جسموں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. صحابہ کا صدقہ کیوں اتنا افضل تھا؟ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور صحابہ ایک مٹھی بھر جو خرچ کر رہے ہیں، ان کا صدقہ افضل ہم سے زیادہ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نیتیں تھیں نا وہ بہت پیوریفائڈ تھیں. اور علماء اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نیت کی تجارت کرتے ہیں، وہ نیت میں گیم نمبر لے جاتے ہیں. سو اگر آپ 1 روپیہ بھی کسی کو صدقہ کریں یا آپ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھیں لیکن آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے تو آپ اس سے زیادہ اجر لے جائیں گے جو انسان بس ایک ماحول ہے، ایک پیئر پریشر ہے، سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں چلو. یا کتنا برا لگے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا، رمضان میں بھی تراویح پڑھنے نہیں آ رہا، تو سب آ رہے ہیں میں نہ جاؤں. تو لوگ کہیں گے یار صاحب جی تو بڑے گناہ گار ہیں، رمضان میں بھی مسجد نہیں آئے تو میں چلو چلا جاتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو رمضان میں نظر آتے ہیں مساجد میں اور پھر اگلے 11 سال بالکل نظر نہیں آتے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جان لو تمہارے جسم میں ایک لوڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک رہا یعنی سیٹ رہا تو ہر چیز سیٹ رہے گی. اگر وہ خراب ہو گیا تو ہر چیز خراب ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل ہے. تو ہمارے دلوں کا کیا صورتحال ہے؟ نیور ڈو اینی تھنگ ٹو پلیز پیپل بیکاز قلب من تراعی بید من عصیت. یا اللہ، جس کے دل کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز کرنا چاہ رہے ہیں، دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ اس ذات کے ہاتھ میں جس کو آپ ناراض کر کے اسے پلیز کر رہے ہیں. کیا وہ خوش کبھی ہوگا؟ نہیں ہوگا. سو پلیز اللہ سبحانہ وتعالی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے موسیٰ بن معلہ سے فرمایا اور کہا کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز ہوئیں، یہ بات غور سے سنیں، جس میں 3 کوالٹیز ہوئیں، اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے جو خیر اور برکت نازل کریں گے اس بندے کا حصہ لازمی رکھیں گے اس برکت میں. اور کیا فرمایا؟ جس میں اخلاص ہوا، جو اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے. اور تیسری چیز، جب انسان بھوکا ہے، بھوک کی حالت میں ہے اور اس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ کسی مسلمان کو دیکھتا ہے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے اس روٹی کے حصے کی تو وہ اس کو عطا کر دے، یعنی مسلمانوں کو اپنے پہ پریفر کرے، دوسرے کی بھوک کو اپنی بھوک پہ پریفر کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر خیر و برکت کے لیے کہ جو نازل کرتے ہیں اس میں حصہ لازم رکھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بالکل بے ہوش ہو چکے تھے، اور جب ان کو ہوش آیا تو ان کو کھجور دی گئی کہ آپ یہ کھا لیں، آپ بھوکے ہیں. تو وہ اٹھ کے لے کے چلنے پڑے. تو ان نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کھا لیں. کہتے ہیں میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے، میری ماں کو
مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو میں اس کو دینا پسند کرتا ہوں. تو یہ 3 کوالٹیز. اور پہلی کوالٹی انٹینشن. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ ایک ماں آئی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, اور کہتی ہیں کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے پاس صرف 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں, میں نے اس کو عطا کر دی. تو اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی, اور خود بھوکی رہی اور چلی گئی. جب اس میں آتا ہے کہ ایک کھجور تھی اس کو ہاف آف کر کے دونوں کو دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. تو جب حضرت عائشہ she was amazed and she informed the story to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوا ہے, فرمایا اس ماں کے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دیا. دیکھنے میں یہ تو بڑا چھوٹا عمل لگتا ہے, ہلکی سی قربانی لگتی ہے, لیکن اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی اس عمل کی وجہ سے. سو اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, یا اللہ میں نے تجھے خوش کرنا ہے, کسی کو بھی دینا ہے, مال دینا ہے, صدقہ دینا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, صرف آپ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور جس کو ڈر ہے کہ مجھ میں ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, وہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے. اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے وسلم نے یہی دعا بتائی کہ جو شخص یہ پڑھے گا وہ شرک سے, ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جائے گا. یعنی شرک خفی جو کہ ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, اور جو اصل شرک ہے, شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرنے سے. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے, اور میں اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں نہ جانتے ہوئے. کیونکہ یہ جو ہے نا, جو شرک خفی ہے, لوگوں کو راضی کرنے والا, پلیز کرنے والا, وہ ایسا داخل ہوتا ہے انسان کے دل میں جیسے کالی چونٹی کالی پتھر کالی رات میں چلتی ہے نا, کسی کو معلوم نہیں پڑتا, اسی طرح سے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. And wallahi no one can help you. Don't please people thinking کہ وہ مجھے کوئی benefit پہنچائیں گے. No one can benefit you اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو. اللہم لا مانع لما اعطیت. ہمیں ہر دعا میں, ہر نماز کے بعد کیا سکھایا گیا پڑھنے کے لیے؟ یہ ہماری ٹریننگ ہے. ہم کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا, دنیا میں کوئی مائی کا لال آ جائے, پورے ملک اکٹھے ہو جائیں, نہیں روک سکتے اگر آپ دینا چاہیں.